اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ میں زحمت دوں گا ذاکر اہل بیت قبر باز کو آئے امام زمانہ کی بارگاہ میں اپنی تعزیت پیش کریں۔ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ ایک بار پھر سے بات۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ مولا کو پہچان، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ مولا کو پہچان، مولا کو پہچان، مولا کو پہچان، مولا کو پہچان، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ مولا کو پہچان۔ علی ہے اول، علی ہے آخر، جان ارے نادان۔ عشق علی میں منزل منزلدار پہ جانا پڑتا ہے، عشق علی میں منزل منزلدار پہ جانا پڑتا ہے، سر کو کٹانا پڑتا ہے، گھر بار لٹانا پڑتا ہے، سر کو کٹانا پڑتا ہے، گھر بار لٹانا پڑتا ہے۔ میسم دیکھ کے میسم کی ہمت کو دنیا ہے مولا کو پہچان، مولا کو پہچان۔ ذرہ ذرہ پتا پتا مولا مولا کرتا ہے، در پہ علی کے آ کے ستارہ شان سے سجدہ کرتا ہے، در پہ علی کے آ کے ستارہ شان سے سجدہ کرتا ہے۔ پڑھتے ہیں مولا کا قصیدہ، لو لو مر جان۔ تیرا رجب کو آ گئے مولا خانہ عشق، تیرا رجب کو آ گئے مولا خانہ کعبہ شاد ہوا، رب نصیری کے آنے سے رب کا گھر آباد، رب نصیری کے آنے سے رب کا گھر آباد ہوا۔ کہتی ہے دیوار حرم کی اب سب سے یہ مسکان، مولا مولا کو پہچان، مولا کو پہچان۔ پاکیزہ وہ لوگ جو مولا سے محبت کرتے ہیں، قول نبی ہے وہ ہے نجس جو ان سے عداوت کرتے ہیں، قول نبی ہے وہ ہے نجس جو ان سے عداوت کرتے ہیں۔ حب علی سے ہو جاتی ہے نسلوں کی پہچان، جن و ملک مولا کے در پر سیوک بن کے آتے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مولا کے در
تک بن کر آتے ہیں حکم خدا سے آتے ہیں اور دان یہاں سے آتے ہیں حکم خدا سے آتے ہیں اور دان یہاں سے پاتے ہیں باغ ارم کی درزی بن کر آتا ہے رزق مولا کو پہچان مولا کو پہچان دیکھ علی کے روپ ہے کتنے کوئی کیا بتلائے گا دیکھ علی کے روپ ہے کتنے کوئی کیا بتلائے گا جتنی سمجھ ہے اتنے ترانے شان میں گاتا جائے گا جتنی سمجھ ہے اتنے ترانے شان میں جاتا گاتا جائے گا کسی کا مولا کسی کا داتا کسی کا ہے بھگوان کھاتا ہے مولا کا صدقہ گاتا ہے غیروں کے گن کھاتا ہے مولا کا صدقہ گاتا ہے غیروں کے گن علی ہے دونوں جگت کے داتا دشمن حیدر سن 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 علی ہے دونوں جگت کے داتا دشمن حیدر سن 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 دھرتی کے ہر ذرے پر ہے مولا کا احسان مولا کو پہچان مولا کو پہچان یہی علی ہے وہاں علی جہاں بھی دیکھو سب نے کہا تھے میرے یہاں تھے ابھی ابھی سب نے کہا کہ میرے یہاں تھے ابھی ابھی ایک دن میں علی ہوئے 40 گھر مہمان مولا کو پہچان مولا کو پہچان آخری مصرع غور کیجیے گا بخن بخن کہتا ہے پر اترا ہوا کیوں چہرہ ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اندر سے دل ٹوٹا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اندر سے دل ٹوٹا ہے کون ہوئے ہیں شاید تیرے دل کے سب ارمان عابد علی سے وہ آئیں محمد زمانہ کی بارگاہ میں یہ تعزیت پیش کریں نہایت کی مختصر ٹائم ہے آپ کے پاس بسم اللہ آج ہے میرے پاس کسی خطبہ پڑھنا پلیز بلند الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری سارے مل کے صلوات پڑھو بلند اللهم صل على محمد وعلى محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات اللہ
میں ایک دو سیدھا پڑھ سکتا چلو ٹھیک ایک دو سیدھا سلوات پڑھو بلند آواز سے پاک محمد فرمانے الحق ما علی و علی ما الحق حق علی نالے اور حق علی نالے اس حدیث کے نال قصیدہ بارہ امام آ جاندے نے میں نہیں کہتا کہ میں ہر سال ہی پڑھدا رہنا مجلس تو کہ بچے بھی ذرا یاد آ جائے کہ بارہ امام سارے کھیلے نے صلوات پڑھو بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد علی نالے علی حق نالے جیڑا حق نالے ہوندا بیڑا پارے
باقی پہلی ہمیں چینل نے کوئی امام نہیں ہوئی اور اسی بھی تھوڑا جا صرفہ کر لی کسی کے بعد سلام ہے سلوات پڑھو بلند آواز جناب میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج تنگی میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج تنگی میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج تنگی سلوات پڑھو بلند آواز خالق نے محمد کو رسالت بخشی اور حیدر و صفدر کو امامت بخشی سیدہ کو نساء العالمین پر ترجیح حسنین کو سرداری جنت بخشی میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج تنگی سلوات پڑھو بلند آواز میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج تنگی میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنج تنگی میں کیا اور میری حقیقت ہی کیا ہے سنا کر رہا ہے خدا پنج تنگی سلام پڑھو بلند آواز او کم بختو مغز نہ کھاؤ خاموشی سے نار میں جاؤ دکھا قبلہ بروز معاشر ٹولے دے ٹولے آسن سوال و جواب ہو سی فرشتے میں تو مخاطب ہو گئے انفرمیشن او کم بختو مغز نہ کھاؤ خاموشی سے نار میں جاؤ فرشتیاں کیسن دکھاؤ ہمیں وہ عبادت کہاں ہے عبادت کی جو کہ روئے رواں ہے دکھاؤ ہمیں وہ عبادت کہاں ہے عبادت کی جو کہ روئے رواں ہے یہ بے جان روزے نمازیں تو لائے کہاں بھول آئے ولا پنج تنگی سلوات پڑھو بلند آواز جاؤ اور علماء سے پوچھو جاؤ اور علماء سے پوچھو قبلہ ایک سوال ہے کوئی بھی عمل کرو اُدھی قضا ضروری ہے نماز صبح قضا ہے اُدھی قضا فجر کرنا اُدھی قضا سنٹ واجب ہے اور ایک جدید کام میں امید سجا نہ کیجیے قضا نہیں کر سکتے جاؤ اور علماء سے پوچھو جاؤ اور علماء سے پوچھو کیڑی گل پوچھو اے اگر سوال پر بندہ جاؤ اور علماء سے پوچھو عمل کر کوئی بھی کلا ہو گیا ہے
صل على محمد وآل بارہ دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک صلوات جڑا صبح 1 بجے تو لے کے بیچارہ سپیکر وغیرہ ٹھیک کر رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. صلوا على محمد وآل محمد. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العابدون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المكي المدني القرشي الأبدهي التهامي الهاشمي مولانا مولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم المحمد اللهم صل على محمد وآل محمد. وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية الجارية السارية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وجلالتهم وعظمتهم وكرامتهم وشرافتهم ونجابتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جس طرح سے یہ طرز رہا مجلس کا کہ ابتداءً ہم تمام محسنین اور نیک افراد کے لیے دعا کرتے ہیں جو جس طرح سے اس مرکز میں اس فصل ابو طالب میں خدمت انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ بچے ہوں، جوان ہوں، ضعیف ہوں، ٹرسٹی ہوں، شباب ہوں، خواتین ہوں، ماں اور بہنیں ہوں، تمام افراد کے لیے ہم بارگاہ احدیت میں رب ذوالجلال کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر دعا کرتے ہیں پروردگار ان تمام افراد کی تمام مشاکل دنیاوی اور سماوی کو دور فرما، پالنے والے ان کی تمام دلی حاجتوں کو پوری فرما. ایسی بات ہے کہ اس مرکز سے نیکی کرنے والے بہت افراد ہیں، ان کے نام بہت زیادہ ہیں، میرے پاس لسٹ بھی نہیں ہے کہ میں نام لے کر دعا کراؤں. بہرحال میں تمام افراد جو بھی اس مرکز میں اس فصل ابو طالب میں مدد کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، چاہے وہ خواتین ہوں، رجل ہوں، رجال ہوں، نساء ہوں، عورتیں ہوں، بزرگ ہوں، بچے ہوں، سب کو پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کی تمام مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بلاؤں کو، آفتوں کو دور فرما. اگر بیمار ہے تو صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما. پالنے والے حاضرین مجلس جو اس پر شہزہ پر بیٹھ کر زہرا کے لال پر ماتم کرنے آئے ہیں اور یہ بتانے آئے ہیں کہ محرم کا چاند نمودار ہوا، مولا ہم آپ کے وفادار ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. ہم نے گھر کو چھوڑ کر فرش حسین پر بیٹھ کر اس بات کا اعلان کیا کہ مولا ہم آپ کے ماننے والے، ہم آپ کے محبین میں ہیں. مولا ہماری اس عبادت کو قبول فرما اور تمام مومنین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جن لوگوں نے خدمتیں کی ہیں، ان کی پروردگار مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعاء امام زمانہ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه
الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعين حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا الصلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عظمت اہل بیت کے لیے باعث بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، برادر عزیز اور محترم و مکرم اور معزز اور مبجل سامعین کرام، ظاہر ہے کہ عشرہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے اور پھر سے ہم ایک بار جمع ہو کر فرش حسین پر اکٹھے ہو کر یہ بتاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اہل بیت ہم آپ سے معدت کرتے ہیں. ماشاءاللہ جی. عزیزان گرامی، سوال یہ ہوتا ہے کہ پروردگار نے، میں مقدمتاً چند جملے ابتدا میں خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ پروردگار نے جب قرآن میں سوال کیا ایک چیز کا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُؤَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو إِلَّا الْمُحَبَّةَ فِي الْقُرْبَى کیوں نہیں ہے، مُؤَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کیوں؟ واجب. عزیزان گرامی، قرآن آج بھی زندہ معجزہ ہے اور بشریت کے لیے راہ ہدایت ہے، مشعل ہدایت ہے. جو بھی قرآن سے ہدایت لینا چاہے قرآن اس کے لیے ہادی ہے اور قرآن ہر دور میں معجزہ خالدہ بن کر زندہ اور باقی رہے گا. یہ اور بات ہے کہ لوگ قرآن سے استفادہ کریں نہ کریں، پڑھیں نہ پڑھیں، قرآن کے علم اور قرآن کے کمال میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اس لیے کہ قرآن ثابت ہے. عزیزان گرامی، تو اگر قرآن گھر میں آپ کے رکھا ہوا ہے، آپ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کی آیتوں سے آپ استفادہ نہیں کرتے، قرآن کی زیارت نہیں کرتے، قرآن کو کلیجے سے نہیں لگاتے، تو کیا قرآن کی عظمت میں کوئی فرق آ جاتا ہے؟ عزیزان گرامی، کوئی فرق نہیں آتا. جب قرآن ثابت کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا، تو اگر کائنات کا ہر بشر اہل بیت کو چھوڑ دے تو کیا آپ کی عظمت میں قرآن ناطق کو اگر پورے کائنات کے ہر شخص چھوڑ دیں اور امام حسین سے توجہ چاہوں تو دوری اختیار کر لیں، تو کیا اہل بیت کی عظمت میں کوئی فرق آ جائے گا؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. نہیں عزیزان گرامی، کوئی فرق نہیں آئے گا. آپ قرآن اپنے گھر میں رکھیے، آپ کے اندر سے کمالات ختم ہو جائیں گے اگر آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا. آپ کے اندر جو خوبیاں، جو ایکٹیویٹیز، جو نیکیاں، جو اچھائیاں جو آپ کے اندر آنی چاہیے تھی وہ کم ہو جائے گی. قرآن اپنے تمام کمال کے ساتھ، اپنی تمام کوالٹیز کے ساتھ، تمام اچھائیوں کے ساتھ وہ آپ کے گھر میں باقی رہے گا. توجہ چاہوں گا. اور اگر آپ باقی رہنا چاہتے ہیں تو قرآن کو کلیجے سے لگا لیجیے، قرآن کے دامن سے لپٹ جائیے. تو یہی حکم جو قرآن ثابت کا ہے کہ اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں، آپ باقی رہنا چاہتے ہیں، آپ سلامت رہنا چاہتے ہیں، آپ مذکور ہونا چاہتے ہیں، توجہ چاہوں گا، تو قرآن کے دامن سے متمسک رہیے. تو جو حکم قرآن ثابت کا ہے وہی تو حکم قرآن ناطق کا ہے. اگر آپ کو زندگی چاہیے، اگر آپ کو زندگی چاہیے، آپ کو حیات چاہیے، آپ کو کمال چاہیے، آپ کو شرف چاہیے، آپ کو توقیر چاہیے، آپ کو ترجیح چاہیے، آپ کو زندگی میں اعزاز چاہیے، آپ کو زندگی میں رسپیکٹ چاہیے، آپ کو زندگی میں کمال چاہیے، آپ کو مقصد حیات چاہیے، آپ کو زندگی کا ڈیسٹینیشن چاہیے، آپ کو منزل کمال چاہیے، آپ کو حقیقت حیات چاہیے، تو پھر جیسے آپ قرآن ثابت کو نہیں چھوڑ سکتے، ویسے ہی قرآن ناطق کے دامن سے لپٹ کر اعلان کریے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا. تو ہم یہ اعلان کرتے ہیں، نہ کل ہم نے قرآن کو چھوڑا تھا، نہ آج ہم قرآن کو چھوڑ رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. قرآن کے کمال میں کوئی فرق نہیں آتا، قرآن کے جمال میں کوئی فرق نہیں آتا، قرآن کے جلال میں کوئی فرق نہیں آتا، قرآن کے توجہ چاہوں گا شرف میں کوئی فرق نہیں آتا، قرآن کی بصالت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، قرآن کے اعجاز میں کوئی فرق نہیں آئے گا، قرآن کے توجہ چاہوں گا ہدایت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. قرآن علم ہے، قرآن توجہ چاہوں گا، قرآن نیزے کا نام نہیں ہے، قرآن تلوار کا نام نہیں ہے، قرآن شمشیر نہیں ہے، قرآن تیر و کمان نہیں ہے، توجہ چاہوں گا قرآن بم نہیں ہے، قرآن ہتھیار نہیں ہے، توجہ چاہوں گا قرآن توپ نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ قرآن علم ہے، قرآن مرکز ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن شرف ہے. تو جو عقیدہ آپ قرآن ثابت کے لیے رکھتے ہیں کہ ہر دور میں قرآن بولتا ہوا معجزہ ہے، اب جس بشر کو چاہیے کہ اس منزل کمال تک پہنچ جائے
عزیزان گرامی، اور یاد رکھیے گا کائنات کی کسی کتاب کو آپ مسلسل کئی روز پڑھ لیجئے تو تھک کر آپ کا جی مچل جائے گا اور ایک سائڈ میں رکھ کر آپ کہیں گے کہ دل تھک گیا، اب پڑھنے کا دل نہیں کرتا. لیکن قرآن دعوت چاہوں گا، قرآن سامنے ایک ایسا معجزہ ہے، جب بھی جس وقت بھی آپ قرآن کو اٹھا کر پڑھیں گے لگ یہ رہا ہے کوئی ابھی بول رہا ہے، کوئی ابھی کچھ کہہ رہا ہے. ہر وقت یہ محسوس ہوگا کہ قرآن میں کوئی نئی بات ہے، کوئی جدید بات ہے، کوئی نئی گفتگو ہے. اس کا مطلب یہ ہے قرآن کہنا نہیں ہے. توجہ چاہوں گا قرآن کے اندر کہنگی نہیں ہے، قرآن کے اندر اولڈ، توجہ چاہوں گا اولڈ والا مزاج نہیں ہے کہ یہ پرانی کتابیں نہیں. جب بھی جس وقت بھی جس لمحے حیات میں بھی کسی ملک میں کسی مملکت میں کسی علاقے میں جب بھی پڑھو گے لگے گا پروردگار آنکھوں میں آ کے ڈال کر یہ کہتا حق یہ ہے، باطل یہ ہے، سچ یہ ہے، جھوٹ یہ ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اندر جدیدیت ہے، جب بھی پڑھو گے لگے گا ابھی کچھ پروردگار کہہ رہا ہے. تو یہی پھر قرآن ناطق کے لیے عقیدہ رکھو، جب بھی ذکر اہل بیت کرو گے لگے گا کوئی نیا ذکر ہے. اللہ اکبر. سورج تو پرانا ہے لیکن جب نکلتا ہے تو پھر نیا ہوتا ہے. اہل بیت تو پرانے ہیں، سورج بھی پرانا ہے، چاند بھی پرانا ہے، لیکن جب سورج نکلتا ہے تو نئے دن کا آغاز ہوتا ہے. اللہ اکبر. جب بھی ذکر اہل بیت سنو گے لگے گا کہ اہل بیت کچھ کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. اہل بیت کچھ کہہ رہے ہیں. تو پروردگار نے جس توجہ چاہوں گا جس آیت میں یہ مطالبہ کیا کہ قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کیا ہے مقصد آیت کا؟ ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، پرپس کیا ہے، ریزن کیا ہے، کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا فرق. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. عزیزان گرامی، اگر دنیا علم و خیرت جو عقل رکھتے ہیں، توجہ چاہوں گا جو عقل رکھتے ہیں، ظاہر قرآن عقل مندوں کے لیے آیا، بے وقوفوں کے لیے نہیں. قرآن عقل مندوں کے لیے ہے، بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے. قرآن اس لیے کہ اسی طرح سے جس طرح سے رسول نے ارشاد فرمایا مماتا، توجہ چاہوں گا مماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. اب جو عربی حضرات جانتے ہیں، جو لٹریچر جانتے ہیں، من کا استعمال عقل مندوں کے لیے ہوتا ہے، بے وقوفوں کے لیے نہیں ہوتا. تو رسول نے ارشاد فرمایا جو بھی صاحب عقل، توجہ چاہوں گا جو بھی صاحب عقل، جو بھی عقل مند، جو بھی صاحب فراست اہل بیت کی محبت کے ساتھ مر جائے وہ شہید مرتا ہے. توجہ چاہوں گا جس طریقے سے قرآن کی آیت نے کہا کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، من یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے، کون عقل مند ہے جو پروردگار کو قرض حسنا دے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ من عقل مندوں کے لیے ہے. توجہ چاہوں گا من عقل مندوں کے لیے ہے، بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے. شریعت عقل مندوں کے لیے ہے، بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے. قرآن عقل مندوں کے لیے ہے، بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے. محبت اہل بیت عقل مندوں کے لیے ہے، بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے. اب آپ کہیں گے یہ من کیسا ہے؟ قرآن نے کہا کہ من، توجہ چاہوں گا قرآن نے آپ کو من سمجھایا، من عقل مندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. حدیث نے آپ کو من سمجھایا، من عقل مندوں کے لیے سمجھایا. اللہ اکبر. اب ہم نے پروردگار کے رسول سے کہا اے ختم المرتبت، اے سید الانبیاء، اے نبضۃ الانبیاء، اے خلاصۃ الانبیاء، اے نبیوں کے سردار، اے وارث شریعت، اے دین کے لانے والے نبی، اے آخری پیغمبر، ہمیں بتائیے ولایت علی کس کے لیے ہے؟ توجہ چاہوں گا تو غدیر کے میدان میں، دھوپ کے عالم میں، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ایک مرتبہ نبی نے اپنے دوش پر ایک شخص کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا یاد رکھو من 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 کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس عقل مند کا میں مولا، اس عقل مند کا علی مولا. پتا چلا ولایت علی عقل مندوں کے لیے ہے. شریعت بھی یہ ہے کہ شریعت، توجہ چاہوں گا مجنون پر ساکت ہے. ایک شخص ہے نماز نہیں پڑھتا، آپ نے اس سے کہا بے نمازی ہو جہنم میں جاؤ گے. علی کے ماننے والے بے نمازی نہیں ہوتے، کیوں نماز نہیں پڑھ رہے ہو؟ دوسرے نے بازو پکڑ کے کہا بھائی اس سے کیوں کہہ رہے ہو، وہ تو پاگل ہے، مجنون ہے، شریعت ثابت ہے. اللہ اکبر. لیکن دوسرا بندہ وہی تھا، آپ نے اس سے کہا عقل مند ہو کر نماز نہیں پڑھتے، عجیب سی بات ہے، اتنی بڑی عقل رکھتے ہو، نماز نہیں پڑھتے. اس نے کہا توبہ استغفار، ٹھیک ہے میں نے صبح کے لیے پڑھی، دوپہر کی پڑھ لوں گا. استغفار کر کے اس نے علی کی ولایت میں اپنے آپ کو ڈبو کر نمازی ہو گیا اور یہ اعلان کیا کہ ہم علی کے ماننے والے نمازی ہیں. تو پتا چلا کہ توجہ چاہوں گا شریعت عقل مندوں کے لیے ہے، بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے. ولایت علی عقل مندوں کے لیے ہے، بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے. محبت اہل بیت عقل مندوں کے لیے ہے، بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے. تو میں توجہ چاہوں گا اب اس کے بعد
चाहूंगा रसूल ने जो इरशाद फरमाया, अब कायनात के आखिरी नबी ने ये इरशाद फरमाया, दुनिया ममलकत तवज्जो चाहूंगा बशर को खिताब करके ये कहा कि मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया। जो तवज्जो चाहूंगा मन आपको समझ में आ गया ना, मन अक्लमंदों के लिए इस्तेमाल होता है, जानवर के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बेवकूफों के लिए इस्तेमाल नहीं होता, गैर ज़मीन अक़ूल के लिए इस्तेमाल नहीं होता। रसूल ने बशरियत की आंखों में आके डाल कर कहा कि मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया। जो अक्लमंद जो अक्ल रखते हुए, विरासत रखते हुए, ज़हन रखते हुए, दिमाग रखते हुए, इंटेलेक्चुअल होने के बावजूद भी मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानिही अपने वक्त के इमाम की मार्फत न करे, माता मीततन जाहिलिया, तो वो जाहिलियत की मौत मरता है, जाहिलियत की मौत मरता है। क्या है फलसफा? ऐ मेरे सरकार, ऐ मेरे पैगंबर, ऐ वारिस शरीयत बताइए, इस मजमे को बताइए जाहिलियत किसे कहते हैं? कहा जाहिलियत उसको कहते हैं, ज़माने जाहिलियत में होता ये था, जब कोई शख्स मर जाए तो न उसे गुस्ल दो, न उसे कफन दो, उसके लाशे को ले जाकर जंगल में फेंक दो ताकि पता चले कि ये इमाम की मार्फत नहीं रखता। सलवात पढ़े मोहम्मद। अक्लमंदों से है, बेवकूफों से शरीयत का ताल्लुक नहीं है। ज़ाने गिरामी, तो सवाल क्या था? कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। अल्लाहु अकबर। ये मुवद्दत और मोहब्बत में फर्क क्या है? अल्लाहु अकबर। सवाल कुरान को ये करना चाहिए था कि ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे ताहा यासीन, ऐ मेरे मुज़म्मिल और मुदस्सिर, आप आखिरी नबी हैं, पैगंबर हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, सैयदुल अंबिया हैं, ताहा भी हैं, मासूम भी हैं, रहबर भी हैं, हादी भी हैं, वारिस शरीयत भी हैं, नबियों के सरताज भी हैं। आप जाइए और जाकर ये कहिए दीन मुकम्मल हो गया। ये सवाल मुवद्दत क्या चीज़ है? तवज्जो चाहूँगा, सवाल मुवद्दत क्या है? नमाज का हुक्म, रोज़े का हुक्म, हज का हुक्म, ज़कात का हुक्म, खिदमत वालिदैन का हुक्म, बुजुर्गों के एहतराम का हुक्म, शरफ का हुक्म, ज़ौज और ज़ौजा के तवज्जो चाहूँगा आपसी मोहब्बत का हुक्म, हर चीज़ शरीयत पहुँच चुकी और ये हुक्म नाजिल हो चुका कि वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहर। अपने बाप और माँ को तवज्जो चाहूँगा, वला तकुल लहुमा, ये लफ्ज़ नहीं है कि सिर्फ माँ को, नहीं, वला तकुल लहुमा, अपने माँ और बाप को उफ़ तक न कहो। अल्लाह, जो शरीयत, हम उस शरीयत को मानते हैं जिसने हमें सलीका बताया, जिसने हमें तरीका बताया, जिसने हमें मेथड दिया, जिसने हमें उसलूब दिया कि हम अपने बाप का, अपने माँ का एहतराम कैसे करें। उसी शरीयत ने कुरान में बशरियत के बाजू को और जवानों और बच्चों के बाजू को पकड़ कर कहा, याद रखो अपने माँ बाप को उफ़ उफ़ तक न कहना। अब आइए इमाम से पूछते हैं, मौला ये लफ्ज़ उफ़ क्या है? तो मौला इमाम जाफर सादिक ने जवाब दिया माँ वालिदैन को लफ्ज़ उफ़ न कहो, अगर इससे छोटा कोई लफ्ज़ होता तो परवरदिगार कुरान में इस्तेमाल कर लेता। उफ़, उफ़ ऐसी चीज़ है जो सिर्फ अलिफ और फे, उफ़, ओह, आप ये भी नहीं कह सकते। अगर आपके माँ बाप आपको किसी मंजिल पर ले जाना चाहते हैं, आपके माँ बाप आपको तादीब करते हैं इसलिए कि आपके माँ बाप ज़हमतों से गुजरे हैं। दुनिया जन्नत तलाश कर रही थी, जन्नत कहाँ है? सरताज अंबिया ने कहा जन्नत कहाँ ढूंढ रहे हो? जाओ और जाके माँ के कदमों में जाकर देखो, अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। जाओ और माँ की खिदमत करो, जन्नत तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। सलवात पढ़े मोहम्मद। वो नबी जो इतनी खिदमत कर चुका, हुकूक वालिदैन समझा चुका, हुकूक ज़ौजैन समझा चुका, शरीयत समझा चुका, दीन समझा चुका, कुरान समझा चुका, तवज्जो चाहूँगा नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सारे अहकाम फ़राइज़ सब समझा चुका। अब उससे क्या कहा जा रहा है? ए नबी कुल, परवरदिगार ने कुल, तुम ये कह दो, मेरे पैगंबर तुम ये कह दो। क्या कह दो? पैगंबर कह रहे हैं खुदा से, क्या कह दो? कुल, ए नबी तू कह दे, क्या कह दो? ला अस्अलुकुम, ए उम्मते मुस्लिमा, ला अस्अलुकुम, we don't ask for anything, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, हमें कोई रिवार्ड नहीं चाहिए। we don't ask for any reward, हमें कोई रिवार्ड नहीं चाहिए, कोई जज़ा नहीं चाहिए। किस काम का? कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, कुछ नहीं चाहिए, nothing, only you have to do, you have to do or you have to seek the मुहब्बत of अहलुल बैत, सिर्फ और सिर्फ अहले बैत से मुअद्दत अख्तियार करो। अब जो आपके सामने मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मोहब्बत और मुअद्दत में फ़र्क क्या है? मोहब्बत और मुअद्दत में फ़र्क क्या है? ज़ाने गिरामी याद रखिएगा इस जुमले को हमेशा। मोहब्बत कहते किसे हैं और मुअद्दत कहते किसे हैं? मोहब्बत पर तवज्जो चाहूँगा, मुअद्दत पे जो शेख कुर्बान हो जाए उसको मुअद्दत कहते हैं।
ایکسپلینیشن دیتا ہوں آپ کے سامنے، دوبارہ ایکسپلینیشن دیتا ہوں. مودت اور محبت کہتے کسے ہیں؟ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، بستر گرم پر لیٹے ہوئے تھے، بستر گرم نے آپ سے کہا کہ لیتے رہو، کہاں جا رہے ہو؟ یہ محبت ہے. گھر میں بیٹھنا محبت ہے، اور اس محبت کو مودت پہ قربان کر دینا، گھر سے نکل آنا، یہ مودت کی علامت ہے. بستر گرم پر بیٹھنا محبت، گھر کو چھوڑ کر فرش حسین پر آنا مودت. توجہ چاہوں گا مودت. پھر آپ سے دوسرا جملہ آپ کے سامنے عرض کر دوں. کیا ہے مودت؟ کائنات کی ہر چیز جسے آپ چاہتے ہیں وہ ہے محبت. بیٹا محبت، توجہ چاہوں گا، بیٹے سے محبت، بیٹی سے محبت، دولت سے محبت. اب دولت آپ کی محبوب ہے، دولت سے آپ محبت کرتے ہیں نا. دولت محبت کا نام ہے. دولت کو جب آپ نے قربان کر دیا ان کے اوپر تو پھر یہ محبت نہیں مودت ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. اور اس سے دوسرے لفظوں میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں. محبت قربانی مانگتی ہے. توجہ چاہوں گا، معدت قربانی مانگتی ہے، ایثار مانگتی ہے. جہاں پر آپ کے جذبات اور آپ کی نیڈز، آپ کی ضرورتیں جس کے اوپر قربان ہو جائیں اس کو کہتے ہیں معدت. دنیا کی تمام چیزوں سے آپ محبت کرتے ہیں نا، ہر چیز آپ کو محبوب ہے. یہ محبوب گھر میں رہنا محبوب، فرش عزا پہ نہ آنا محبوب، گھر میں بیٹھے رہیں ٹیلی ویژن دیکھیں یہ اچھا ہے، فلاں چیز ہم گھومنے چلے جائیں یہ ہمیں پسند ہے، یہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، سیر و تفریح کرنا یہ محبت. توجہ چاہوں گا، ہم یہاں چلے جائیں یہ محبت، یہ کھا لیں یہ محبت، یہ پہن لیں یہ محبت، سیارہ چاہیے، طیارہ چاہیے، گاڑیاں چاہیے، ساری چیزیں محبت ہے. اب اس محبت کے تمام مجموعے کو آپ قربان کر کے حسین کی محبت میں، توجہ چاہوں گا، تمام چیزوں کو قربان کر کے فرش عزا پر آ جائیے. اسی کا نام مودت ہے. مودت امام زمانے کی صحت سلامتی کے لیے بلند صلوات. میں نے جس آیت کو انہوں نے کلام قرار دیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ میرا صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو. پھر پروردگار وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سبل کی اتباع نہ کرنا. سبل ہے پلورل آف سبیل، سبیل کی جمع ہے سبل. کیوں؟ اگر ہم نے سبل کی اتباع کر لی کیا ہوگا؟ کہا کہ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اگر آپ نے سبیل کو چھوڑ کر سبل کی اتباع کر لی تو سبل آپ کو سبیل الہی سے ہٹا دے. اللہ اکبر. صراط مستقیم پر چلیے. اچھا سوال یہ ہوتا ہے، آج آپ کے سامنے میں چند جملے، کل سے انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کروں گا اور وقت پر آپ آزاد تشریف لے آیا کریں. آج سوال یہ ہوتا ہے، مزاج بشر میں یہ بات آتی ہے کہ ہم اس عشرہ مجالس کی گفتگو کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے وہ معرفت اہل بیت اور ہدایت. مجھے تھوڑی دیر کے لیے بتائیے، کیا کائنات سے آپ اہل بیت کو ہٹا کر اسلام سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں. اگر سمجھ سکتے ہیں تو بتائیے. ایک طرف ابھی میں نے بتایا اسلام سب کچھ ہے، مگر اسلام، توجہ چاہوں گا، اسلام کا ایبریویشن ہے محبت، مودت اہل بیت. کیا کہا رسول نے؟ نماز کا حکم پہنچایا، روزہ دیا، حج دیا، زکات دیا، خدمت والا سب کچھ دیا. اس کا ریوارڈ کچھ نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ مودت اختیار کر دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام کی جزا انسان پروردگار سے مانگتا ہے، اور جب پروردگار نے بشر سے جزا مانگی ہے تو ہم نے تم کو اتنی نعمتیں دی. نعمتیں میں آپ کو نہیں گنا سکتا کہ کتنی نعمتیں پروردگار نے آپ کو دی ہے. یہ شجر، یہ حجر، یہ چلی، یہ پری، یہ دریا، یہ سمندر، یہ طغیانی، یہ روانی، یہ توجہ چاہوں گی، یہ کائنات کے تمام اشیاء، یہ افعال، یہ کائنات میں برستے ہوئے پانی، اور یہ سورج، یہ چاند، یہ سمندر کی توجہ چاہوں گا، طغیانی، یہ بیٹے، یہ اولاد، یہ نسل، یہ جیران، یہ اجیال، یہ ساری نعمتیں آپ کو پروردگار نے دی ہے. مانگا کیا ہے اس کی جزا؟ کیا مانگا ہے اس کی جزا؟ بتائیے مجھے کہ یہ جزا مانگا ہے. رسول سے کہا ہو کہ ہم نے اپنے بشر کو اتنی نعمتیں دی ہے، اس سے یہ کہو کہ یہ فعل انجام دے. نماز پڑھنا کیا جزا ہے؟ نہیں. نماز پڑھنا جزا نہیں ہے، عبادت ہے. اللہ اکبر. نماز کیا وسیلہ ہے؟ وسیلہ نہیں ہے. نماز خود وسیلہ مانگتی ہے. اہل بیت کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نماز توجہ چاہوں گا، نماز صرف اور صرف نماز وسیلہ ہے اللہ تک جانے کا، نہیں. اللہ نے گرامی، نماز تو خود محتاج وسیلہ ہے. اس لیے کہ اگر نماز میں آپ اہل بیت پر درود نہ بھیجیں تو کیا نماز مقبول ہو سکتی ہے؟ تو جو نماز خود اہل بیت کے محتاج ہو، یہ دنیا مملکت میں ایک صدا گزرتی ہے، صرف اللہ اللہ کرو، بس اللہ، صرف اللہ، محض اللہ، اولیاء اللہ، فقط اللہ، صرف اللہ اللہ کرو. جانے گرامی، اللہ اکبر، اللہ اللہ. اگر
صرف اللہ، بس اللہ، فقط اللہ. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ساری کائنات میں نہ علی کو پکارو، نہ مولا کو پکارو، نہ حسن کو پکارو، نہ امام حسین کو پکارو، نہ نبی کو پکارو، نہ سید الانبیاء کو پکارو، نہ میسنجر آف گاڈ کو پکارو، کسی کو نہ پکارو. یہ صدا گونجتی رہی مکے کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے غاصبین کی، یہ صدا گونجتی ہوئی یہودیوں کی. ہر ملک میں، ہر مملکت میں، ہر شہر میں، ہر دیہات میں یہ بوریہ بدوش ٹہلتے ہوئے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. بس اللہ، صرف اللہ، فقط اللہ، صرف اللہ، اونلی اللہ، صرف اللہ. اللہ کرو، وسیلہ نہ مانگو، وسیلہ تلاش مت کرو. عزیزان گرامی، اگر صرف اللہ، بس اللہ یہ وہابیت ہے تو بارگاہ خداوندی کا سب سے پہلا وہابی شیطان ہے. شیطان کیا مزاج تھا شیطان کا؟ بس اللہ، صرف اللہ، اونلی اللہ، فقط اللہ، اونلی، فقط اللہ. نو خلیفہ، نو امام، نو پیغمبر، نو حضرت آدم. کیا ہے مقصد؟ مقصد یہ ہے عزیزان گرامی، مخالف وسیلہ. اس پر کل گفتگو ہوگی جانے گرامی. پہلے ہم آج ایک حدیث کو سمجھ لیں. آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو شریعت ہے اس کا ایکسپلینیشن دیا کس نے ہم کو؟ یہ شریعت کس نے سمجھائی؟ کہا سید الانبیاء نے سمجھائی، وقت کے رہبر نے سمجھائی، معصوم نے سمجھائی، میسنجر آف گاڈ نے سمجھائی، فاطمہ کے بابا نے سمجھائی، حسین کے نانا نے سمجھائی. یہ سید الانبیاء نے سمجھائی جس کے سر پر 1,23,900 نبیوں کا تاج تھا، اس نے سمجھائی. مکے کی گلیوں میں جس نے دین کو پہنچایا، مدینے کی گلیوں میں جس نے شریعت کو پہنچایا، جس نے مسلمان کو سلمان بنایا، سلمان کو توجہ چاہوں گا فخر سلیمان بنایا، جس نے کسی توجہ چاہوں گا بے زر اگر اس کے قدموں سے لپٹ جائے تو مزر بن جاتا ہے. وہ نبی، وہ مرسل، وہ طٰہٰ، وہ یاسین، وہ مزمل، اس نے شریعت کے مزاج کو سمجھایا اور یہ بتایا شریعت کسے کہتے ہیں، نماز کیا چیز ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکات کیا ہے. اسی نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا، اسی نے یہ تو کہا تھا. توجہ چاہوں گا کہ محبت اہل بیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. علی کے توجہ چاہوں گا مزاج کے لیے ارشاد فرمایا، یا علی انت خیر البشر من شک فیک فقط کفر. یا علی تم خیر البشر ہو اور جس نے تم پر شک کیا فقط کفر، وہ کافر ہو گیا. اور پھر یہ کہا ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. اسی نبی نے کہا نظر الوجہ علی کی عبادت، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. اللہ اکبر. اگر ایک بندہ اس مجلس میں کھڑا ہو کر ابھی میرا بھائی اس توجہ چاہوں گا یہ سرور کھڑا ہو کے کہے مولانا نبی کے ایک حدیث ہے، نبی نے ارشاد فرمایا یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، علی آپ کی مثال کعبے کی جیسی ہے، علی آپ کی مثال کعبے کی جیسی ہے. تو کعبے میں کیا ہے؟ بیت اللہ ہے. کعبے میں کیا ہے؟ میں نے کہا بیت اللہ ہے تو فوراً یہ سوال کریں گے ارے کعبہ بیت اللہ ہے لیکن کعبہ تو حجر ہے. علی اتنی باوقار شخصیت کا نام ہے، علی اتنی عظمت میں ڈوبی ہوئی شخصیت کا نام ہے جسے فضیلتیں سلام کرتی ہیں. آپ اس حدیث کو سمجھائیے تو مولانا. اب نبی نے مثال یہ ایگزامپل کعبے کی علی سے کیوں دی؟ کیا مقصد تھا نبی کا کہنے کا؟ کیا نعوذ باللہ مثال یہ تھی کہ علی آپ کعبے کی طرح ہیں، یعنی کعبہ پتھر سے بنا ہے، نعوذ باللہ آپ اس طرح ہیں؟ در و دیوار سے مقصد تھا؟ بھائی کعبہ کیا ہے؟ کعبہ بیت اللہ ہے. کعبہ بیت اللہ، بیت اللہ کیا مطلب؟ ہاؤس آف اللہ، ہاؤس آف پیس، جو بھی آپ کہہ لیں. تو کعبہ کس چیز سے بنا؟ بنا ہے یہ کعبہ پتھر سے بنا ہے. تو پتھر ہے غیر جاندار، غیر جاندار سے جاندار چیز ہوتی ہے افضل. تو جب غیر جاندار چیز سے جاندار چیزیں یعنی جس میں جان ہو وہ افضل ہوتی ہے تو پھر علی تو ظاہر سی بات ہے امام کل ہیں. ان کی مثال پتھروں سے، دیواروں سے، کعبے سے کیا مقصد ہے ذانے گرامی؟ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے ظاہر سی بات ہے یہ فلسفی کی گفتگو ہے. نبی اور علی کے کلام کو سمجھنا آسان نہیں ہے. اگر ہر شخص سمجھ جائے تو پھر نبی نہیں رہتا ذانے گرامی. ہر شخص علی کی گفتگو کو نہیں سمجھ سکتا. اب میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل دوں. میں نے کہا کہ پروردگار انشاءاللہ برادر عزیز سرور کو ایک بیٹا عنایت کرے. بیٹے کو وہ مجلس میں لے کر آ گئے. میں نے دیکھا سال آئندہ جیسی مجلس میں میں نے دیکھا بیٹا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت، بڑا شیر دل. میں نے فوراً سرور سے کہا، میں نے کہا بھائی آپ کا بیٹا تو بالکل شیر جیسا ہے. تو میرا مقصد کیا ہے؟ شیر حیوان ہے، جانور ہے. تو کیا میرا مقصد یہ تھا کہ ان کا بیٹا نعوذ باللہ جانور ہے؟ شیر منہ نہیں دھلتا تو کیا ان کا بیٹا منہ نہیں دھلتا؟ شیر جنگلی جانور ہے، کچا گوشت کھاتا ہے. تو میرا مقصد یہ تھا کہ ان کا بیٹا بھی کچا گوشت کھاتا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ آپ کا بیٹا شیر جیسا. توجہ چاہوں گا، شیر کچا گوشت کھاتا ہے تو کیا مقصد میرا یہ تھا کہ کیونکہ ان کا بیٹا کچا گوشت کھاتا ہے اس لیے ان کا بیٹا شیر جیسا، شیر منہ نہیں دھلتا. تو کیا میرا مقصد یہ تھا کہ بغیر منہ دھلے کچا گوشت کھا رہا اس لیے ان کا بیٹا شیر جیسا کا؟ نہیں مولانا. پھر کیا تھا؟ یہ ناراض ان کو ہونا چاہیے تھا کہ مولانا نے میرے بیٹے کی مثال جانور سے لے دی. اگر یہ عقل مند ہوں گے کہا نہیں ان کا مقصد کچھ اور ہے. پھر کیا ہے؟ میں نے فوراً کہا برادر عزیز میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کا بیٹا شیر جیسا تو شیر منہ نہیں دھلتا لہٰذا آپ کا بیٹا ویسے ہی
ہوتی ہے وہ بھی منہ نہیں دھلتا. شیر منہ دھلتا نہیں ہے, شیر جانور ہے, تو آپ کا بیٹا بھی نعوذ باللہ جانور ہو گیا. یا شیر کچے لحم کو گوشت کو کھاتا ہے, اس لیے آپ کا بیٹا بھی ویسے ہی کھاتا ہے. لہٰذا میں نے ایگزامپل دی. نہیں اذان گرامی, یہ عقل کا فطور تھا. اگر حدیث کو سمجھنا ہے تو عقل مند یہ ہوگا. میں نے کہا تھا نا کہ شریعت عقل مندوں کے لیے ہے, حدیث عقل مندوں کے لیے ہے, ولایت عقل مندیوں کے لیے ہے, شریعت عقل مندوں کے لیے ہے, نظام شریعت عقل مندوں کے لیے ہے, قرآن عقل مندوں کے لیے ہے, محبت اہل بیت عقل مندوں کے لیے ہے. تو اگر عقل مند میرا مجمع ہے تو فوراً چیک کر یہ کہے گا نہیں آپ نے مثال اس لیے دی کہ میں نے آپ نے میرے بیٹے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا, یہ شیر دل نظر آیا, یہ بہادر نظر آیا, یہ قوی نظر آیا, یہ شیر دل تھا, تو آپ نے اس کی بہادری کو دیکھ کر کہا کہ تیرا بیٹا شیر جیسا ہے. عزیزان گرامی, تو یہی مقصد کلام نبی تھا, یہی مقصد کلام نبی تھا, یہی مقصد وارث شریعت تھا, یہی مقصد وارث شریعت تھا, یہی مقصد طہ و یاسین تھا, یہی مقصد سید الانبیاء تھا. یہی بتانا چاہتے تھے وقت میں شریعت توجہ چاہوں گا, وقت کا رہبر یہ بتانا چاہتا تھا علی تیری مثال کعبے کی ہے. کیا مقصد ہے میرے سرکار, کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کعبہ ہے مرکز ہدایت, کعبہ ہے مرکز ولایت, کعبہ ہے مرکز محبت, کعبہ ہے مرکز طواف. دنیا کا ہر شخص جس کو کعبہ چاہیے وہ اپنے ملک سے, اپنے وطن سے, اپنے مقام سے اٹھ کر کعبے کے پاس جائے گا, کعبہ کسی کے پاس نہیں جائے گا. علی تیری مثال کعبے کی ہے, علی تیری مثال کعبے کی ہے. جس کو تجھ سے محبت ہوگی تو کسی کے پاس نہیں جائے گا, کائنات تیرے دروازے پر آئے گی. صلوات پڑھے محمد. عقل مندوں کے لیے نظائر کی شریعت کا اسقاط ہے, مجنون پر, پاگل پر, دیوانوں پر. یہ کائنات میں بیٹھے ہوئے افراد جو محبت کرتے ہیں اسے, سوال عقل مندوں سے ہے, بیوقوفوں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. اب شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ شریعت کو سمجھانے کے لیے آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ممکن ہے, کیا ممکن ہے مولا علی ایک وقت میں کئی جگہ جا سکتے ہیں؟ یہ سوال کس نے کیا؟ ہم نے کیا. ہم کون ہیں؟ ہم انسان ہیں. ہماری حقیقت کیا ہے؟ مٹی. یہ جو ذہن میں انوینشن جو وجود آیا سوال کا, کیونکہ میری عقل ہے محدود, علم ہے محدود, فکر ہے محدود. اب ہم نے لمیٹڈ تھاٹ سے علی کو اپنے تھاٹ میں انکلیوڈ کرنا چاہا تو علی اس ذات کا نام ہی نہیں ہے جو آپ کی فکر میں آ جائے. علی اس ذات کا نام نہیں ہے جو آپ کے مزاج میں آ جائے. جانے گرامی, میں آپ کے سامنے پھر سوال کروں, علی اس ذات کا نام ہے جو بشر کے ذہن میں نہیں آ سکتا. نہیں سمجھ سکتے آپ علی کو. جانے گرامی, یہ فلسفے کی بہت بڑی بحث ہے. میں تو جب گفتگو کرتا ہوں تو ایسی گفتگو کرتا ہوں کہ میرے بچے بھی سمجھ جائیں, نہ اتنا لاجکس میں جاتا ہوں نہ اتنا اس میں جاتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے ایکسپلینیشن دینے میں 2-4 دن لگ جائیں. میری گفتگو ظاہر سی بات ہے حدیث بھی ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم, جب آپ کلام کریں تو بشر کے عقل کو دیکھ کر کریں کہ بشر آپ کی گفتگو کو سمجھ جائیں. جانے گرامی, تو علی کے مزاج کو سمجھنا آسان نہیں ہے. اچھا آئیے خیبر میں ایک جملہ آپ کے سامنے سمجھانے کے لیے کہہ دوں, علی کو سمجھنا ہے, سمجھ سکتا ہے کوئی؟ نہیں سمجھ سکتا. خیبر میں کیا ہوا؟ شاہ محدث دہلوی نے لکھا, پورا خیبر نہیں پڑھنا, صرف میں ظاہر ایبریویشن اس کا ریسرچ, اس کی تحقیق پڑھتا ہوں, بس پورا واقعہ آپ کتاب میں جاتا ہوں. محدث دہلوی نے لکھا کہ خیبر, در خیبر جو تھا اس کو علی نے ظاہر سے اپنی انگلیوں سے اکھاڑ لیا. کوئی نئی بات تو ہے نہیں, آپ برابر سوچتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ اب محدث دہلوی نے لکھا کہ 32 ٹن کا وہ دروازہ تھا, چاہوں گا کوئنٹل, 320 کوئنٹل, یعنی تقریباً 32 ٹن. تب تو آپ سمجھتے ہیں 32 ٹن کا دروازہ ایسا دروازہ تھا جس کو 40 آدمی کم سے کم رسیوں کے سہارے سے, ہاتھ سے نہیں کھول سکتے تھے, رسیوں کے سہارے سے 40 آدمی مل کے اس دروازے کو کھولتے تھے. میں آپ کو
علی کے مزاج اور ان کے شرف کو سمجھانے کے لیے ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. خیبر نہیں پڑھا تو 40 آدمی جس دروازے کو کھولتے تھے 40 آدمی جس دروازے کھولتے تھے علی نے اس خیبر کو اپنی انگلیوں سے اکھاڑ دیے تھے. اب ایک بچہ سوال کر لے آپ سے کہ how is possible for علی, یہ علی کے لیے کیسے ممکن تھا کہ 32 ٹن کا دروازہ علی نے اکھاڑ کے پھینک دیا. اللہ اکبر. آج اب یہ دیکھیں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ محدث دہلوی نے آگے بڑھ کے لکھا کہ جب علی نے در خیبر کے دروازے کو اکھاڑا تو اس وقت علی کے دونوں قدم آسمان پہ بلند تھے. توجہ چاہوں آسمان پر دونوں قدم. یہیں سے آپ کو سمجھنا ہے اہل بیت میں اور ہم میں کیا فرق ہے. ہم اپنی عقل سے اہل بیت کو نہ سوچیں, کمپیئر نہ کیجئے اپنے سے اہل بیت کو, کبھی نہ کمپیئر کیجئے. ہم مجبور ہیں, وہ مختار ہیں. ہم محتاج زمانہ ہے, وہ امام زمانہ ہے. مجبوریاں ہمارے قدموں سے لپٹی ہوئی ہوتی ہیں, وہ مختار ہیں, قدرت ان کا اختیار ہے. اللہ اکبر. ہم ایک مقام پر توجہ چاہوں گا, ایک وقت میں ایک جگہ پر جا سکتے ہیں, وہ ایک وقت میں 40 جگہ پر جا سکتے ہیں. وہ ایک وقت میں 40 جگہ جا سکتے ہیں. کیوں 40 جگہ جا سکتے ہیں مولا علی؟ اس لیے کہ صرف 40 ہی نے بلایا تھا. اگر 40,000 بلاتے, 40 لاکھ بلاتے تو مولا 40 لاکھ کے پاس پہنچ جاتے. امام کو وہ قدرت عطا ہوتی ہے. ولایت کی بہت بڑی بحث ہے جانے گرامی, 210 کتابیں تقریباً مجلد یہ موٹی موٹی لکھی گئی ہیں ولایت کے اوپر کہ ولی کہتے کسے ہیں, ولی کا مفہوم کیا ہے. عزیزان گرامی اس پہ پورا اشرا چاہیے. ولی کہتے کسے ہیں؟ ولی اس شخص کو کہتے ہیں جس کا اختیار کائنات پر ہو. ولی اسے نہیں کہتے کہ ایک ملک میں ہو دوسرے ملک میں اس کا اختیار نہ ہو. ولی اسے نہیں کہتے کہ مکے میں بیٹھا ہوں مدینے میں اس کا اختیار نہ ہو. ولی اسے نہیں کہتے عزیزان گرامی کہ مکے کے دیوار سے ٹیک لگا لے اور پاکستان کے مومنین پریشان ان کی صدا پر لبیک نہ کہہ سکے. ولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروردگار کی طرف سے ایسا نمائندہ جو اس کی قدرت کی مکمل نمائندگی کر سکے, اس کے کمال کا مظہر ہو, اس کے کمال کا مظہر ہو, اس کے جلال کا مظہر ہو, اس کے رزق کا مظہر ہو, اس کے شرف کا مظہر ہو. یعنی جب بھی اسے دیکھیں تو خدا سمجھ میں آ رہا ہے, جب بھی اسے دیکھیں تو خدا سمجھ میں آئے. اب محدث دہلوی کیا کہہ رہے ہیں؟ محدث دہلوی کہہ رہے ہیں کہ جب علی نے در خیبر کو اکھاڑا تو اس وقت علی کے دونوں قدم توجہ چاہوں گا آسمان پہ بلند تھے, زمین سے اٹھے ہوئے تھے. اللہ اکبر. آسمان پہ بلند تھے. اللہ اکبر. 32 ٹن کے دروازے کو علی نے اکھاڑ لیا. مولا سے میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا یا علی آپ نے اپنے قدموں کو کیوں اٹھایا ہے, کیا ضرورت ہے قدموں کو اٹھایا؟ یہ لاجک ہے, منطق ہے. آج کا ایک بچہ کہے کیا ضرورت ہے قدموں کو, آپ نے انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑ دیا کافی تھا. تو مولا جواب دیں گے میرا کوئی بھی لا یخلو فعل الحکیم عن الحکمہ. توجہ چاہوں گا حکیم کا کوئی فعل حکمت وزڈم سے خالی نہیں ہوتا. میں نے آج کے لیے اپنے پیروں کو بلند نہیں کیا بلکہ آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیا کہ ٹی وی دیکھتے ہو نا, کل ٹی وی دیکھو گے اور ٹی وی میں یہ دیکھو گے ایک شخص ہے جو اپنی مونچھ سے کار کھینچ رہا, مونچھ سے کار کھینچ رہا. اگر آپ کہیں کار ذرا یہاں سے وہاں ہٹا دیجیے تو 10 آدمی لگیں کار کو دھکا, 4 آدمی لگیں کار کو دھکا دینے میں. مگر فلاں نے کہا بھائی مونچھ سے اس لیے کار وہ کھینچ رہا کیونکہ اس نے مشق کی ہے, مشق کی ہے, اس لیے وہ آدمی ٹی وی پہ دکھ رہا ہے کہ مونچھ میں کار باندھا اس نے اور کار کو کھینچ لیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر دور میں منافق ہوتے ہیں, ہر دور میں حاسد ہوتے ہیں, ہر دور میں منکر ولایت ہوتے ہیں. وہ یہ کہہ دیں گے کہ جب اس زمانے میں لوگ مونچھ سے کار کھینچ سکتے ہیں حضرات گرامی تو علی نے مشق کی ہوگی. علی تو آؤٹ آف آرڈر نہیں تھے ہی, آؤٹ آف آرڈر نہیں تھے, علی نے بھی مشق کی ہوگی اور 32 ٹن کے دروازے کو علی نے اکھاڑ کے پھینک دیا ہوگا. اللہ اکبر. تو علی نے منکر ولایت اور منکر امامت کے توجہ چاہوں گا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا یاد رکھو مجبوریاں تمہارے قدموں سے لپٹی ہوتی ہیں, ہم مختار ہیں. ہم نے کہا اگر توجہ چاہوں گا ان میں اور تم میں فرق یہ ہے اپنے قدم کو اٹھا لو. اس نے قدم کو اٹھایا, میں نے کہا دوسرے قدم کو اٹھا لے. کہا دوسرا قدم نہیں اٹھا سکتا. کیوں؟ کہا دوسرا قدم اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا. اللہ اکبر. دوسرا قدم اٹھاؤں گا تو گر. کیوں؟ کہا زمین کھینچتی ہے, زمین کھینچتی ہے. جب ہم دوسرے قدم کو اٹھائیں گے تو فوراً زمین پر گر جائیں گے. ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے اگر ہم دونوں قدم کو اٹھا لیں تو ہم زمین پر گر جاتے ہیں.
नजाबत है, करामत है, जो भी कायनात में आपको मिला है, इनकी सीरत से आपको इन्होंने तो बताया है नमाज कैसे पढ़ना है। किसने बताया आपको? किसने बताया आपको नमाज कैसे पढ़नी, रोजा कैसे रखना है, इन्होंने तो बताया। फाका कैसे करना है, इन्होंने बताया। खिदमत वालिदैन कैसे करनी, इन्होंने बताया। सब कुछ तो इन्होंने दिया। तो अगर इनसे मोहब्बत करते हो, तवज्जो चाहूंगा। आज सवाल ये होता है कि हर मकाम पे अहले बैत का जिक्र, अहले बैत का जिक्र, अहले बैत का जिक्र। तो फिर हमने रसूल की हदीस को पढ़ा और पढ़कर ये कहा कि जब कायनात का खुलासा ये है कि कायनात में जो कुछ भी है वो अहले बैत का सदका है, तो हम अहले बैत की खाते हैं, तो उनकी गाते हैं ज़ाने गिरामी। तो सबका खाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर सबका खा रहे हो तो फिर अहले बैत को मानो भी। पूरे अफराद वो होते हैं जो खाते इनके हैं, गाते उनके हैं। सभी की इत्तिबा करना, सबूर की इत्तिबा न करना। क्यों? इसलिए कि अगर दुनिया के बनाए हुए क्रिएटेड बाय पीपल जो रास्ते बनाए हुए होते हैं उनकी इत्तिबा करोगे तो तुम्हें फतफर्रक़ बिकुम अन सबीले, तो सिरात मुस्तकीम से हटा देंगे। अल्लाह अकबर, सिरात मुस्तकीम से हटा देंगे। तो इस पर इंशाअल्लाह कल गुफ्तगू होगी, वक्त खत्म हो रहा है। अज़ान गिरामी, तो हमें चाहिए हम मारफत अहले बैत अख्तियार करें। जब हमें ये पता चल जाएगा अहले बैत कौन है, उनकी ज़ात क्या है, फिर हम सिरात मुस्तकीम पर साबित कदम रह सकते हैं। जाहिर सी बात है मजलिस को उन्वान है मारफत अहले बैत और हिदायत बशर, और मुमकिन ही नहीं है हिदायत बशर बगैर मारफत अहले बैत के। सोचो तो सही, सवाल तो करो। ये अजमतें, ये बुलंदियाँ, ये मुअक्करीन, ये मुबज्जलीन, ये आसमान की बुलंदियों को छोड़कर, जिस तवज्जो चाहूँगा नूरी अशकाल को छोड़कर जिसमें बशर में आकर क्यों आए थे, इनका मकसद क्या था ज़ाने गिरामी? जो नूर के पैकर थे। एहसान तेरा है नूर के पुतले, तुझे क्या खाक से निस्बत, एहसान तेरा है जो ज़मीन पर उतर आया। ये हमको हिदायत देने के लिए आए थे, ये हमको बताने के लिए आया था ज़ाने गिरामी, ये हमें बताने के लिए आए थे। अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं और बच्चा हमारी पुश्त पर आ जाए, आपकी पुश्त पर बच्चा आ जाए, तो आपकी नमाज में खलल हो जाता है। अभी कोई यहाँ नमाज पढ़ रहा हो और उसके पुश्त पर एक कोई जवान या ज़ईद कोई भी बुजुर्ग नमाज पढ़ रहा हो और एक बच्चा जाए उसके पुश्त पर, उसके कांधे पर, उसके शाने पर, उसके पीठ पर सवार हो जाए, पूरा मजमा उठकर ये कहेगा क्या हो गया इस बच्चे को, बड़ा बदतमीज बच्चा है, इसने फला के बुजुर्ग की नमाज में खलल वाक़े कर दिया। हमारे उनमें बहुत फर्क है। हमारा बच्चा, तवज्जो चाहूंगा, हमारी पुश्त पर आ जाए तो नमाज में खलल होता है, सजदे में खलल होता है। लेकिन अहले बैत जब नबूवत के पुश्त पर आते हैं तो नमाज और सजदे में खलल नहीं होता, बल्कि सजदे को मेराज मिलती है। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हमें अहले बैत की मार्फत करनी चाहिए और ये सोचे कि अहले बैत कहते किसे हैं। आज मुहर्रम की पहली तारीख है। आज अजीजों, करबला की सरजमीन पर हुसैन का काफिला रवा दवा है और 28 रजब को हुसैन मदीना हुसैन को छोड़ दिया। अजीजों, तसव्वुर करें, वतन छोड़ना कोई आसान मसला है? कोई आसान मसला है वतन छोड़ना? और अगर आपको ये पता चल जाए कि मैं पाकिस्तान छोड़ रहा हूँ लेकिन अब कभी वापस नहीं आ सकता, अब कभी वापस नहीं आऊँगा, अगर आपको यकीन हो जाए, जाहिर है कि जब भी आप वतन जाते हैं आपको यकीन है साल भर, 2 साल, 4 साल मौला जब तौफीक इनायत करेंगे, अता करेंगे, रिस्क देंगे, हम फिर जाएंगे अपने वतन और वतन वालों से मिलेंगे, दरो दीवार को देखेंगे, शाहराहों को देखेंगे, अपने वतन को देखेंगे, अपने मुल्क को देखेंगे। लेकिन अगर एक शख्स उसी में से ऐसा खड़ा हो जो ये गिरिया करके कह रहा हो कि अब हमें वतन जाना नसीब नहीं होगा, अजीज़ों तसव्वुर करो, ये फितरत है, ये नेचर है बशर की कि उस मकाम को जब छोड़ता है इंसान वतन को और अगर उसे यकीन हो कि वो वापस नहीं आ सकता तो कलेजा फट जाता है, कलेजा फट जाता है। और कहीं ऐसा हो कि इनमें से कोई ऐसा शख्स मौजूद हो जो वतन पाकिस्तान की सरजमीन पर अपनी बेटी को तड़पता हुआ छोड़कर चलाए। अज़ान गिरामी, मैं आपको कसम खा के कहता हूँ, अगर आप पाकिस्तान जाइए और अपने मुल्क में अपनी एक बेटी को जब आप आने लगें, अपनी बेटी आपके दामन से लिपट कर आपके लिए कहे कि बाबा कहाँ जा रहे हो, बाबा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आप उसे कहेंगे मैं यूके जा रहा हूँ, बेटा जल्दी वापस आ जाऊँगा, आपको यकीन है कि आप वतन वापस जाएंगे
جائیں گے. بیٹی کو یقین ہے کہ میرا بابا واپس آئے گا. پھر بھی بچی تڑپ کر کہے گی بابا مجھے ساتھ لے کر چلو. عزیزوں مگر یہ فطرت بشر ہے, نیچر ہے. اگر آپ نے اپنی بچی کو تڑپتا ہوا چھوڑ دیا جانے گرامی, تو جب تک اس ملک میں رہو گے بچی کا تڑپتا ہوا چہرہ یاد آئے گا کہ میں اپنے ملک میں اپنی بچی کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں. عزیزوں مدینے چلو اور چل کر وہاں دیکھو ایک بچی تڑپ رہی ہے. بابا کہاں جا رہے ہو؟ بابا اس ملک میں ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ خرج الحسین من المدینہ. حسین جب مدینے سے نکلتے ہیں تو حسین یہ کہتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر دوں. جزاک اللہ جزاک اللہ. عزیزوں آپ یہ تصور کریں, تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں کہ ہر باپ اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتا ہے. ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے, لیکن عزیزوں تڑپتا ہوا کوئی باپ اپنی بیٹی کو چھوڑتا اگر ہے تو ہر شب اس کی بیٹی اسے یاد آتی ہے. میری بھی 5 سال کی بیٹی ہے, میں بھی ہندوستان میں چھوڑ کے آیا ہوں. ظاہر بچیاں میرے دامن سے لپٹ کے کہتی بابا کہاں جا رہے ہو؟ ہم بھی جواب دیتے ہیں چند دن کے لیے باہر جا رہے ہیں, واپس آ جائیں گے. تڑپ کر بچیاں کہتی ہیں بابا ساتھ لے چلو. میں کہتا ہوں نہیں, وہاں نہیں لے جا سکتے. اگر ہو ایسا آپ کے ساتھ کبھی کہ آپ پردیس اپنی بچی کو ساتھ لے کر جائیے, چند دن گزرنے کے بعد اگر سفر میں آپ کو زحمت ہو تو بچی آپ سے تڑپ کر کہے کہ بابا مجھے وطن جانا نصیب کب ہوگا. عزیزوں میں نے مقتل میں دیکھا 2 بچیاں. ایک بچی مدینے میں رو کر کہہ رہی تھی بابا کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بابا مدینے میں تنہا مر جاؤں گی. بابا میرا اکبر کہاں جا رہا ہے؟ بابا میرا بھیا اصغر کہاں جا رہا ہے؟ بابا بابا مدینے کی ویران گلیاں ہوں گی. جزاک اللہ جزاک اللہ. ایک بچی کو مدینے میں تڑپتی رہی, لیکن ایک بچی زندان شام کے اندھیرے میں تڑپ رہی تھی. وہ بچی کہہ رہی تھی پھوپھی اماں میرے بابا سے ملاقات کب ہوگی؟ 2 بچیاں, ایک مدینے میں تڑپ رہی ہے, ایک بچی زندان شام میں تڑپ رہی ہے. عزیزوں 28 رجب کو حسین کا قافلہ تیار ہوا. چند جملے اور آپ کی زحمت تمام. مجلس حسین میں جب رویا کرو تو تصور کیا کرو امام زین العابدین کہیں بیٹھے ہیں, میرا مولا کہیں بیٹھا ہوا, سر جھکائے ہائے بابا, سر جھکا کر ہائے بابا کہتا ہے. عزیزوں سنتے ہو نا, جب مجلس حسین میں گریہ بلند ہوتے ہیں, لوگ تڑپ تڑپ کر روتے ہیں, تو 4 سالہ حسین کی یتیمہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہے پالنے والے یہ میرے بابا کو رو رہے ہیں, انہیں کوئی غم نہ دینا, پروردگار ان کی مشکلات کو دور فرما. پالنے والے ہمیں مقتل میں رونے نہیں دیا گیا, ہمیں کوفہ و شام کے منزل پر جب بھی ہم اپنے بابا کو روتے تھے ہمیں شمع تازیانہ مارتا تھا. عزیزوں آپ مجبور نہیں ہیں, جتنا چاہے محرم میں پرسہ دے لیجئے, یہ رونا بھی مودت کی علامت ہے. ہر شخص نہیں رو سکتا, روتا وہی ہے جس کی توجہ اللہ اکبر, جس کے رگوں میں محبت حسین دوڑتی ہے. عزیزوں 28 رجب کو ایک تڑپتی ہوئی بچی بابا کے دامن سے لپٹی ہوئی, بابا 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 کہاں جا رہے ہو؟ اگر آپ سب جا ہی رہے ہو, مجھے وطن میں چھوڑ کر جا ہی رہے ہو, تو میرے بھیا علی اصغر کو میرے پاس چھوڑ دو. بابا اس بچے کو کلیجے سے لگا کر, کم از کم میں جب مجھے یاد آئے گی تو اس بچے کو سینے سے لگا کر آپ کو یاد کر لوں گی. اللہ اکبر. عزیزوں رباب کا یہ بیٹا علی اصغر جناب فاطمہ صغرا کی آغوش میں چلا گیا. بہن فاطمہ صغرا بھیا کو آغوش میں لے کر پیار کرنے لگی. ارے سارا قافلہ جا رہا ہے, میں کیسے بیان کروں عزیزوں, بہت ہی کلیجے پر چوٹ لگتی ہے. جب مدینے سے رخصتی کی تاریخ میں پڑھتا ہوں, کربلا کی تاریخ اور مدینے کی تاریخ پڑھتا ہوں, میں نے رات میں کتاب میں یہ دیکھا عزیزوں, جب یہ قافلہ رخصت ہونے لگا, توجہ چاہوں گا عزیزوں اس جملے پر, جب یہ قافلہ رخصت ہو رہا تھا تو رباب کے بیٹے علی اصغر کو جناب فاطمہ صغرا نے اپنے ہاتھ میں اپنی آغوش میں لیا تھا. امام حسین نے کہا تھا میرے لال کو مجھے دے دو. عزیزوں تو فاطمہ صغرا نے یہی کہا تھا, بابا کم سے کم اسے میرے پاس رہنے دے. اللہ اکبر. حسین نے بچے کے کان میں کچھ کہا تھا, اللہ اکبر, بچے کے کان میں کچھ کہا تھا.
اپنے ماں کی آغوش کی طرف بڑھتا ہے. حسین تڑپتے ہوئے دوڑتے ہوئے ماں کی قبر پر آئے. ماں کی قبر پر حسین آئے اور آ کر کہتے ہیں اماں خدا حافظ، اماں خدا حافظ. اماں حسین ابن مدینے میں آئے گا، اماں کربل میں جا کے پیاروں کی بستی بسائے گا. اماں حسین جزاکم اللہ خیر الجزا. عزیزو قبر زہرا ہلنے لگی، قبر زہرا لرزنے لگی. السلام علیکی یا فاطمہ الزہرا، اے فاطمہ زہرا آپ پر میرا سلام ہو. السلام علیک یا اماں، اے مادر گرامی آپ پر میرا سلام ہو. عزیزو فاطمہ زہرا سے حسین رخصت ہونے لگے. رخصت ہوتے ہوتے حسین نے چند جملے کہا. اماں آپ نے کہا تھا حسین میں نے تجھے چکیاں پیس کے پالا ہے. اے اماں کیا آپ کو میری فرقت میری جدائی برداشت ہوگی؟ اماں یہ حسین آپ سے التجا کرتا ہے، اماں کربل کی تپتے ہوئے صحرا میں ضرور آنا. اماں جب میں علی اصغر کے لاشوں کو اٹھاؤں، اماں کربل میں ضرور آنا. اماں جب میں اکبر کے جگر سے برچھی کا پھل نکالوں، اماں کربل میں ضرور آنا. اماں میں جب جوان بھیا جناب عباس کے لاشے پر جا کر کٹے ہوئے بازوؤں کے ٹکڑوں کو اٹھاؤں، اماں ضرور مقتل میں آنا. اماں جب میں مقتل میں فرس پر جھومنے لگوں میں آپ کو پکاروں گا. اماں کربل میں اس وقت ضرور آنا. عزیزو قبر زہرا میں لرزہ پیدا ہوا. عزیزو حسین نانا کی قبر پر آتے ہیں اور چھوڑتے ہوئے کہتے ہیں اماں قبر کو چھوڑ رہا ہوں. اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو. ارے زینب کے بازوؤں میں رسن رسن دیکھنے چلو. جزاکم اللہ خیر الجزا. حسین اب قبر نبی اللہ پر آتے ہیں. نانا مدینے میں لوگ رہنے نہیں دیتے. جزاک اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ اڑائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. پلسہ دینے کے لیے آئے ہو، اجڑی ہوئی ماں کو پلسہ دینے کے لیے آئے ہو جو فرش حسین پر آپ سے پہلے پہنچ جاتی ہے. کبھی تصور یہ نہ کیا کرو عزادار پہلے پہنچ جائے میں بعد میں جاؤں گا، مجلس شروع ہو جائے پھر جاؤں گا. نہیں عزیزو، ارے عزیزو ٹوٹی ہوئی جنت البقیع کی قبر کو چھوڑ کر 18 سال کی اکلوتی بیٹی رسول کی قبر کو چھوڑ کر مجلس حسین میں آپ سے پہلے آتی ہے اور اشک عزادار کو رومال میں سمیٹتی ہے. اللہ اکبر. نانا مدینے کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، نانا مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے. عزیزو میں نے مسائب کو ختم کر دیا. عزیزو جتنا گریہ کر سکتے ہو کر لو. آج محرم کا چاند نمودار ہوا. عزیزو میں نے خود یہ سنا ہے مرجع کرام سے سنا، آیت اللہ حضرات سے سنا کہ محرم کا چاند جب یہاں نمودار ہوتا ہے، ہندوستان ہو پاکستان ہو UK ہو، جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے آپ چاند دیکھ کر روتے ہیں، لیکن مدینے والے امام جعفر صادق کے گھر سے کوہرام اور رونے کی صدا سے سمجھ جاتے تھے محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے. عزادار و حسین چلنے لگے، عزیزوں رخصت ہونے لگے، محملیں تیار ہو گئی. یہ رباب کی محمل ہے، یہ ام فروا کی محمل ہے، وہ ام کلثوم کی محمل ہے، وہ سیدہ زینب کی محمل ہے. اللہ اکبر. سب کی محمل تیار ہو گئی. عزیزوں یہ نعرہ سنتے ہو، اللہ اکبر نعرہ سنتے ہو جناب فاطمہ صغرا کے حوالے سے. بابا میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے محمل میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو. عزیزو تصور کرو جب حسین کا یہ قافلہ چلنے لگا، قافلہ رخصت ہوا، مجلس میں نے ختم کر دی، آپ جانے اور آپ کا گریہ. عزیزو جب حسین چلنے لگے، جزاک اللہ جزاک اللہ. عزیزو جب حسین چلنے لگے، اب راوی کہتا ہے قیامت کے منظر کو، کہتا ہے انسا کل مصیبت ولیکن کیف انسا هذه المصیبہ، کیف انسا هذه المصیبہ.
मुसीबत कैफा अंसा फातिमा सुगरा, मैं कायनात की हर मुसीबत को भूल जाऊंगा, लेकिन मदीने की गलियों में मैंने एक बच्ची को देखा। जब महमिल से तमाम बीवियां सवार होकर जाने लगी, एक बच्ची काफिले के पीछे दौड़ने लगी। बाबा बाबा कहाँ जा रहे हो? बाबा हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? बाबा वादा करो अकबर की शादी में जरूर बुलाओगे, अकबर की शादी में बाबा जरूर बुलाओगे। अजीजों, जब ये काफिला चल रहा था, एक मर्तबा किसी ने आवाज दी, फिजा ने कहा आका हुसैन देखो, एक बच्ची महमिल के पीछे दौड़ रही है। हुसैन ने अब्बास से कहा अब्बास काफिले को रोको। अब जब काफिला रुका तो एक मर्तबा इस बच्ची ने कहा बाबा एक मर्तबा फिर से अली असगर को कलेजे से लगा लेने दो, न जाने मुझे दोबारा मेरे भैया अली असगर की ज़ियारत हो या न हो। जब असगर की ज़ियारत हो चुकी, अकबर को करीब बुलाया। अकबर वादा करो शादी में जरूर बुलाओगे, लेकिन कहा क़यामत करबला में 18 साल का जवान बेटा सीने के पे नेज़े की अनी खाकर सो गया। बाबा से कहा बाबा बहन को मेरा सलाम कहना। फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।